بے شک جو ہماری مدد کی پکار سنے اور ہماری مدد نہ کرے وہ جہنم میں ہے۔ پس اگرچہ تم امام پر ایمان رکھتے ہو اور امام کی بیعت بھی کرتے ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ امام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور تم اپنی تمام تر استطاعت کے ساتھ امام کی مدد نہیں کرتے، تو تم جہنم میں ہو۔ اور یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے مطابق ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ تم لوگ ٹھیک ہو، الحمدللہ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں کوننٹ یعنی عہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات کریں۔ دنیا پر بہت سارے مذاہب موجود ہیں اور ہر ایک کے پاس یہ خیال ہے کہ ایک شخص کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے، وہ نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے وہ بچ سکتے ہیں، کہ ان کی روح کو یہ یقین ہو کہ آخر میں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اسے امن و امان کی جگہ کیسے ملے گی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک ہیں۔ یہودیت میں یہودیوں کے لیے، سنی اسلام میں مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر انسان اور خدا کے درمیان عہد کی یہ بات، خدا ایک طے شدہ قوانین، قواعد اور وہ چیزیں فراہم کرتا ہے جن پر وہ چاہتا ہے کہ انسان عمل کرے، اور جب تک انسان ان قوانین کی پابندی کرتا ہے، ان احکامات پر عمل کرتا ہے، تو وہ شخص ہمیشہ امن حاصل کرے گا، وہ بچ جائے گا، وہ نجات پائے گا۔ عیسائیوں اور شیعہ مسلمانوں کے لیے یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ احکامات پر اتنا زور نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان فطرتاً ناقص ہے اور فطرتاً گنہگار ہے اور گناہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ زیادہ تر معاملات میں واقعی کامل انسان بننے کی تمام تعلیم دیتے ہیں، اور لہٰذا وہ دیکھتے ہیں اور یہ تعلیم دیتے ہیں کہ خدا کے احکامات پر عمل کرنے سے زیادہ اہمیت ایک خاص شخص پر ایمان رکھنے کی ہے۔ عیسائیت کے معاملے میں ایک عیسائی صرف یہ یقین کر کے نجات حاصل کر سکتا ہے کہ یسوع مسیح ان کا رب اور نجات دہندہ ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کر کے، یسوع پر ایمان رکھ کر اور اسے اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر کے، اس سے قطع نظر کہ آپ قائل تھے، اس سے قطع نظر کہ آپ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے تھے یا عصمت دری کرنے والے تھے، یا اگر آپ زمین پر موجود تمام جرائموں کے مرتکب تھے، آپ بھی یسوع مسیح کے خون سے بچائے جائیں گے۔ In the case of Christianity, a Christian can attain salvation merely by believing that Jesus Christ is their Lord and Savior. By acknowledging this fact, by belief in Jesus and accepting Him as your Savior, it doesn't matter if you were a killer, it doesn't matter if you were a child molester or a rapist, or if you were convicted of all the crimes that exist on planet Earth, you will still be saved by the blood of Jesus Christ. شیعہ اسلام میں کیونکہ سنیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تقرری کو ترک کر دیا۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان نجات صرف حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد آنے والے بیٹوں پر ایمان رکھنے کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ جب تک آپ ایسا کرتے رہیں گے، آپ بچ جائیں گے، یہاں تک کہ اگر آپ ایسے گناہوں کے ساتھ آئیں
جو آسمانوں تک پہنچ گئے ہوں، اور اسی لیے ان کے پاس ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ علی سے محبت ایک نیک عمل ہے جسے کوئی برا عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور علی سے نفرت ایک عمل ہے جسے کوئی بلائی یا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ قبول کرتے ہیں اور علی سے محبت کرتے ہیں، چاہے آپ کے پاس کوئی بھی گناہ ہو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ امام علی آپ کی شفاعت کرنے والے ہوں گے اور آپ کی طرفداری کریں گے۔ خدا ان گناہوں کو تبدیل کر کے اسے علی سے نفرت کرنے والے نصیری کو دے گا، اور وہ آپ کو اس شخص کے نیک اعمال دے گا جو نصیری تھا، یا ایک ایسا شخص تھا جس نے امام علی علیہ السلام کو اپنا ولی یا اپنا سرپرست نہیں بنایا۔ کیا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی ہاں۔ اب ہمارے لیے اس عظیم مذہب کی پیروکاروں کے طور پر امن اور روشنی کے احمدی مذہب پر ایمان رکھنے والوں کے طور پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ایک عہد کا حصہ ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں تمام انسانوں میں سے واحد لوگ ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ باقی سبھی نے خدا کے ساتھ یہ عہد توڑ دیا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ اس عہد کے تحت ہونا، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں اپنا بنایا ہے، کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور یقین بناتا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کا دفاع کرتا ہے، وہ یقینی بناتا ہے کہ وہ آپ کو قائم رکھتا ہے، اور وہ ہم پر کیے گئے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ سب سے اہم وعدہ جو خدا نے ہم سے کیا تھا وہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ اور زبور، کتاب داؤد میں، داؤد کے زبور میں لکھا ہے کہ میری زمین میرے نیک بندوں کو وراثت میں ملے گی، اور لہٰذا اس عہد کا وعدہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنا کر اور اس عہد میں رہ کر اللہ ہمیں زمین کا وارث بنائے گا، جس طرح اس نے بنی اسرائیل کو وعدہ شدہ زمین دی تھی، اور جس طرح اس نے محمد اور مسلمانوں کو ان کے زمانے میں ان کی زمین دی تھی۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کی شروعات ایک عہد سے کی تھی۔ یہ پہلی چیز تھی جو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تقرری کی، اور اس نے آدم سے ایک عہد کیا، اور یہ عہد بھی خدا اور باقی مخلوق کے درمیان ہو رہا تھا۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس عہد کا ذکر تورات میں، عبرانی بائبل میں اور قرآن میں بھی کیا گیا ہے، اور اس کا جوہر اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیا مقرر کیا، اور اس نے تمام ایماندار فرشتوں اور مخلوقات کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا مطلب ہے آدم کی اطاعت کرنا۔ آدم اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن گیا، آدم زمین پر اللہ کا نمائندہ، اللہ کا ثبوت بن گیا، اور خدا کا جانشین الہی مقرر کردہ بادشاہ، زمانے کا امام بن گیا، جس کی اطاعت اور بیعت سب کو کرنی پڑتی ہے۔ اور جس نے بھی آدم کی بیعت نہ کی، آدم کو سجدہ نہ کیا، جیسا کہ مشہور کہانی میں ابلیس نے کیا، اور وہ جلا وطن ہو گیا، خدا کی ولایت سے باہر نکال دیا گیا، جنت سے باہر نکال دیا گیا، جہاں آدم اور ان سب کے رہنے والے تھے جنہوں نے آدم کی اطاعت کی، اور وہ خدا کی رحمت سے باہر نکل کر تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ آدم نے بھی خدا کے ساتھ عہد توڑ دیا، اس نے ایسا خدا کے حکم کے خلاف ورزی کر کے کیا، لہٰذا ہم خدا کے لوگوں کے طور پر ہم کیا یقین رکھتے ہیں؟ ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ عہد کو مختلف طریقوں سے توڑا گیا ہے۔ ایک طریقہ، اور اسے توڑا جاتا ہے اور معاف کیا جاتا ہے۔
دوسرا طریقہ، اسے توڑا جاتا ہے اور اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ کوئی شخص توبہ نہ کرے اور اس سے واپس نہ آئے۔ جس طرح کوئی شخص عہد توڑ سکتا ہے اور پھر بھی معاف ہو جاتا ہے، جس طرح آدم نے عہد توڑا تھا، خدا اس سے کہتا ہے یہ مت کرو، اور وہ پھر بھی ایسا کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور خدا کے حکم کے خلاف جاتا ہے۔ وہ کبھی خدا پر ایمان نہیں لاتا۔ یہ اس کے لیے معاف ہے۔ جس طرح ایک شخص خدا کے ساتھ اپنا عہد توڑ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمانے کے امام کو تسلیم ہونے اور اس کی بیعت کرنے سے انکار کرنا، اور یہ بالکل وہی ہے جو ابلیس نے کیا تھا۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور بہت سی روایات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا جس نے وہی گناہ کیا ہو جو ابلیس نے کیا تھا، لہٰذا کوئی بھی نہیں جو مر جاتا ہے اور خدا کے پاس جاتا ہے، اس کے گلے میں اس کے زمانے کی امام کی کوئی بیعت نہیں ہوتی، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ وہ اسی طرح ابلیس نے جو کچھ کیا تھا اس کا بالکل وہی قصوروار ہے۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، جو کوئی مر جاتا ہے اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ جو لوگ جاہلیت کی موت مر گئے وہ دوزخ میں ختم ہو گئے، وہ اللہ کی رحمت سے باہر ہو گئے۔ اور لہٰذا ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے اس عہد کے ساتھ آدم کے ساتھ تخلیق کی بنیاد رکھی۔ وہ اس کہانی میں اس کی نشاندہی کرتا ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ توقع ہے کہ ہم اپنے زمانے کے آدم کی تلاش کریں۔ لوگوں نے آخر کار آدم کے ساتھ یہ عہد توڑ دیا اور قتل کر کے اور آدم علیہ السلام کے بعد الہی مقرر کردہ جانشینوں کو قبول کرنے سے انکار کر کے، یہاں تک کہ ہم نوح کے زمانے تک پہنچ گئے، اور نوح کے زمانے میں انسانیت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، ایک گروہ جو کشتی نوح میں سوار ہوا اور ایک گروہ جو کشتی نوح میں سوار ہونے میں شامل نہ ہوا۔ جو لوگ کشتی نوح میں سوار ہوئے وہ نوح کے باغ میں، نوح کی ولایت میں، نوح کی صحبت میں ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، مارے گئے، کھو گئے، بالکل اسی طرح جیسے ابلیس جنت سے نکال دیا گیا۔ ابلیس لعنت اللہ علیہ اور اس کے تمام اولاد اور اہل البیت علیہ السلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد، الہی مقرر کردہ اماموں نے کہا، ہم کشتی نوح ہیں، ہماری مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ جو ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو ہمیں چھوڑ دیتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور لہٰذا تمام انسانوں کے لیے یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ وہ سمجھیں اور دیکھیں کہ وہ اگرچہ نوح کے زمانے میں نہیں جی رہے ہیں اور وہ ایک مختلف نبی کے جانشین ہیں، اور نبی کے جانشین ہے، اور وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معاملہ ایک ہی ہے، ہر دن اور زمانے میں ایک کشتی ہوتی ہے جس میں ہمیں سوار ہونا چاہیے، اور وہ کشتی نجات ہے، وہ زمانے کے امام کی ولایت ہے، اور زمین سے کافروں کو صفایا ہونے کے بعد اور انسانیت ایک بار پھر پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ایک بار پھر نوح علیہ السلام کے جانشینوں پر ظلم کرنے لگے اور ان کا پیچھا کرنے لگے اور انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک پہنچ گئے۔
اور یہ کہانی دہرائی جاتی ہے کہ خدا ابراہیم کو لے کر اس کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے اور اسے ایک خاص زمین کا وعدہ کرتا ہے، اور ابراہیم سے کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں اور تم میرے لوگ ہو، اور میں تمہارا دفاع کروں گا، اور میں تمہارا سہارا بنوں گا، اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک کہ میری عبادت کو ترک نہ کرو۔ اور ابراہیم کے خدا کی عبادت اور نوح کے خدا کی عبادت اور آدم کے خدا کی عبادت ایک ہی طرح سے آئی ہے، اور وہ تھی حکومت اور اس نظام کی اطاعت کے ذریعے عبادت جو اس نے قائم کی تھی۔ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی احادیث کے مطابق نماز کا پورا مطلب ہے۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے کیونکہ یہاں ہمارے پاس اہل البیت علیہ السلام کی روایتیں ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ نماز کا عمل ایک ظاہر اور ایک باطن، ایک ظاہری اور ایک پوشیدہ، اس کا ایک باطنی پہلو اور ایک ظاہری پہلو۔ ظاہری پہلو یہ 5 وقت کی نماز ہے جو ہم کرتے ہیں، جہاں ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور ہم جھکتے ہیں اور ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر نماز کا اصل مطلب کیا ہے؟ روایات میں کہا گیا ہے کہ نماز کا اصل مطلب زمانے کی امام کی ولایت میں ہونا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نماز جو بغیر ولایت کے ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ نماز کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کی بیعت کرے، اور ہم یہ بیعت دیکھتے ہیں کہ گمراہی کے علماء نے ان کا اس قدر غلط استعمال کیا ہے اور دین کو مسخ کر رکھ دیا ہے، اور اس تصور کو چرایا ہے اور اسے اپنے آپ پر لاگو کیا ہے، جس کے ذریعے آپ ان دنوں بہت سے شیعہ مراجع کو یہ کہتے ہوئے پاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی خاص عالم کی تقلید نہیں کرتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور یہ تصور کہاں سے لائے ہیں؟ انہوں نے یہ تصور محمد و آل محمد کی باتوں سے لیا، جہاں انہوں نے کہا کہ جو کوئی نماز پڑھتا ہے اور بنیادی طور پر زمانے کے امام کی بیعت نہیں رکھتا تو وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے۔ اور ہم سب امام رضا علیہ السلام کی حدیث یاد رکھتے ہیں جہاں وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک قلعہ ہے، یہ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ یہ بات کہنا اور اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جو کوئی کہتا ہے وہ میری سزا سے محفوظ رہے گا، اللہ کہتا ہے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام نے کہا اس قلعے کی شرائط ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کی شرائط ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اور میں ان شرائط میں سے ہوں۔ مطلب کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علی امام والمہدیین وسلم تسلیم۔ لہٰذا یہ جو خیال ہے اور کہنا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ کہ آپ اللہ عز و جل کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، آپ اس جملے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ پھر اس کا کوئی مطلب نہیں اگر آپ کو وقت کے امام پر ایمان نہیں۔ اگر پھر آپ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ محمد پر ایمان نہ لائیں اور رسول اللہ کو اللہ کا رسول تسلیم نہ کریں، پھر ایک تحریر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور محمد کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر آپ امام علی علیہ السلام کو قبول نہیں کرتے، پھر آپ کا کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر آپ کی یہ تحریر مکمل نہ ہوئی۔ جس خدا کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ نہیں بلکہ اللہ کا دشمن ابلیس ہے، جس نے سجدے سے انکار کیا اور جس نے اسی چیز کو اپنی حیات کا مقصد بنایا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ جب شیطان نے کہا کہ میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا
تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کو گمراہ کرے گا، وہ یہی عمل کرائے گا جو اس نے کیا۔ اس نے کیا عمل کیا؟ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، لہٰذا اب اس کی حیات کا مقصد ہے کہ ہر شخص جو زندہ ہے وہ اپنے وقت کے آدم کو سجدہ نہ کرے، اور اللہ عز و جل سے جب اپنا عہد ابراہیم کے ساتھ قائم کیا، پھر یہی چیز ہوئی کہ لوگوں نے ابراہیم کے جانشینوں سے بغاوت کی۔ اللہ نے پھر سے موسیٰ کے ساتھ عہد نامہ مقرر کیا، اور جب بھی اللہ کوئی عہد مقرر کرتا ہے وہ نئی شریعت مقرر کرتا ہے، اور لوگ کچھ وقت تک نبھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، مختلف طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک طریقہ جس سے کوئی شخص اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو فتح نہ دلائے اور مدد نہ کرے جسے اللہ نے چنا ہے، لہٰذا اس پر ایمان لانا، اس کی بیعت کرنا اور اس کا سجدہ کرنا لازم ہے۔ سجدہ کرنے سے مراد آپ اس کی پیروی کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، پر یہ پیروی عمل سے ظاہر کرتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے ان کی پیروی کی مصر سے باہر نکلنے میں، حالانکہ وہ بڑبڑا رہے تھے، رو رہے تھے اور شکوہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ عز و جل سے کیے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ کا غضب بنی اسرائیل پر مختلف مواقع پر آیا۔ اس میں سے ایک موقع یہ تھا کہ جب موسیٰ چلے گئے تو انہوں نے اپنے موجودہ امام کو چھوڑ کر دوسرے امام کو چننے کا فیصلہ کیا۔ خدا ان میں تب بھی موجود تھا، موسیٰ کے جانشین ہارون کی صورت میں، جو ان کے وقت کے امام تھے، پر انہوں نے اپنے وقت کے امام کا انکار کیا۔ ان کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے سونے کا بچھڑا بنایا، اور انہوں نے سامری کو ہدایت اور پیروی کا ذریعہ بنایا، جب حقیقت میں وہ ایک گمراہ عالم تھا، اور وہ ان کو اس چیز کی طرف بلا رہا تھا جس کا موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا، اور انہوں نے اس کی پیروی کی، اور انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، اور انہوں نے اپنے عہد کو توڑا جب یہ مشہور واقعہ ہوا جب بنی اسرائیل پر وہ زمین حرام کر دی گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جب موسیٰ نے ان سے کہا کہ اب اس زمین میں داخل ہونے کا وقت آ گیا ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے جب دیکھا وہاں پر بڑے بڑے پہلوان ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں، تو انہوں نے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اور اس وقت انہوں نے یہ مشہور جملہ کہا، آپ اور آپ کا رب جائے اور ان سے لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اور اپنے وقت کے امام کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے ان کا عہد ٹوٹ گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، اہل البیت علیہ السلام نے اس نقطے پر بات کی ہے، اور انہوں نے ایک مشہور حدیث میں کہا ہے، بے شک جو ہماری مدد کی پکار کو سنے اور ہماری مدد نہ کرے وہ جہنم میں ہے۔ لہٰذا بھلے آپ وقت کے امام پر ایمان لائیں، ان کی بیعت کریں، پر اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے وقت کے امام کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ ان کی مدد نہ کریں اور ہر چیز کے ذریعے جو آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ جہنم والوں میں ہیں۔ یہ اہل البیت کے بارے میں ہے اور مسلم میں امت کے لیے ہے، اور یہی چیز امام حسین علیہ السلام کے وقت میں ہوئی جو امت مسلمہ نے کی۔ امت مسلمہ نے امام حسین کو اپنے اصحاب اور گھر والوں کے ساتھ کربلا جاتے دیکھا، اور امام حسین نے یزید کے لشکر کا سامنا کیا۔ یزید جو معاویہ کا بیٹا، ابو سفیان کا بیٹا، اسلام کا دشمن تھا۔
اس وقت امت مسلمہ نے ان کی مدد نہ کرنے کے بے مطلب بہانے دیے جو کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے گھر والوں پر حملہ کر دیں گے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم مارے جائیں گے، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری بیویوں کی زیادتی کریں گے اور ہمارے گھروں کو لوٹ لیں گے، معاف کیجیے، یا اپنے گھروں میں اندھیرا رکھتے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے وہ گھر میں موجود نہیں۔ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے تھے کہ امام حسین کے شیعہ ہیں اور یہی لوگ امام حسین کے قاتل ہونے کی وجہ بنے۔ ان کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے حالانکہ انہوں نے ولایت کا دعویٰ کیا مگر ان کی بے عملی نے ان کی ولایت کے دعوے کو توڑ دیا اور امت مسلمہ اللہ کی طرف سے ایک لعنت شدہ امت بن گئی، اور ان کے ساتھ اللہ نے اپنے عہد کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں کوئی امت جس نے کچھ نہ کیا جب ان کے رسول کے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ اور گھوڑوں سے روندا گیا جو کہ اللہ کے رسول کے جانشین جنت کے سردار امام حسین تھے، علی ابن ابی طالب کے بیٹے، رسول اللہ کے نواسے، رسول اللہ جو سب سے عظیم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا سر نیزے پر رکھ کر اس کی نمائش کی، اور ان کے اہل خانہ رسول اللہ کے خاندان کے چند افراد جو ابھی حیات تھے ان کو زنجیروں میں باندھا گیا، ان کو کھانے اور پانی سے محروم کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے حجاب کو سروں سے اتارا گیا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا رویہ کیا گیا، اور امام حسین جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، وہی امام حسین جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ امت مسلمہ نے قائل کر لیا خود کو، اگرچہ یہ ہولناک واقعہ ان کے ہاتھوں سے ہوا ہے، پر پھر بھی اب وہ ایک عہد میں ہیں اللہ کے ساتھ، اور کوئی بڑی بات نہیں، وہ اب بھی روزے رکھ سکتے ہیں رمضان میں اور مزیدار کھانوں سے افطار کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ انہیں لگا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم 10 پاؤنڈ یا 10 درہم یا 10 دینار ہر سال دیں غریبوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں۔ انہیں لگا کہ اگر وہ اپنی چھاتی کو ماریں، ماتم کریں اور کچھ آنسو بہائیں اور امام حسین کو یاد کریں اور وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں تو سب کافی ہے اور ان سے قبول ہوگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل البیت امت مسلمہ کے خلاف دعا کریں گے اور وہ ان کو پست امت کہیں گے۔ اللہ نے امت مسلمہ کو ایک امام سے دوسرے امام سے آزمایا اور ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، امام حسین سے لے کر ان کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور ان کے بعد محمد الباقر، اور ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر الصادق، اور پھر موسیٰ الکاظم اور علی رضا، محمد الجواد اور علی الہادی اور حسن العسکری سے لے کر محمد مہدی علیہ السلام تک، اور ہر ایک امام نے ان میں سے اور 12 امام تک جو وقت کے امام تھے ان کی حمایت کرنے والے نہیں تھے، اور ہر دفعہ جب وقت کے امام کہتے کیا کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، اور ہر دفعہ بس خاموشی ملتی، بس چند ایمان لانے والے ہوتے ہر زمانے میں، بس ہر زمانے میں چند ایمان لانے والے ہوتے۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی احادیث کے مطابق جو انہوں نے اس وقت کے لیے کہیں جب مہدی آئیں گے
جن کا وعدہ کیا گیا ہے اور ان کے جانشین آئیں گے، تب امت مسلمہ پر ایک بڑا عذاب آئے گا۔ اور مہدی جو آئیں گے ان کے سب سے بڑے دشمن شیعوں کے جھوٹے ہوں گے، اور وہی ان کے پیچھے جائیں گے، اور ان کے سب سے بڑے دشمن علماء اور فقیہ ہوں گے، اور امام مہدی اس سب کو ختم کریں گے جو ان سے پہلے آیا، پورے گمراہی کے مذہب کو جو 1400 سال تک رسول اللہ کی رخصتی کے بعد بن گیا تھا، جو ہدایت سے مکمل خالی ہو گیا، کیونکہ جو دین کا اصل تھا وہ باقی نہ رہا، اور دین صرف ایک رسم بن گیا۔ لوگ اسلام پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، پر ان کے دل میں اپنے وقت کے امام کی بیعت نہیں تھی، جو محمد اور آل محمد تھے۔ اسی وجہ سے مہدی اور ان کے اصحاب امت مسلمہ سے بدلہ لیں گے، اور وہ لوگوں کو نئے اصل اسلام کی طرف بلائیں گے جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایک نیا عہد ہوگا جو امام مہدی اور مہدیین کا ہوگا، جو امام مہدی اور مہدیین کا ہوگا۔ 7واں عہد جو کہ آخری ہاتھ ہے اللہ کا انسانیت کی طرف، ایک ایسا وعدہ جو صرف یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ تمام انسانیت کے ساتھ ہے۔ جو بھی اللہ کی بالادستی پر ایمان رکھتا ہے اور وہ وقت کے امام کی ولایت پر یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، جو کوئی اس کو پہچانتا ہے جو خدا کا نمائندہ ہے اس دور میں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے سننے کا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے پوری انسانیت کی ہدایت کی، اور جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اس دعویٰ اور خوبصورت ایمان اور عہد جو اللہ اور انسانیت کے درمیان ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے، جو بھی مزید سیکھنا چاہتا ہے، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں اور اس چینل اور اس ویڈیو کو دیکھیں، اور جو آنے والی ہے اور کتاب کو پڑھیں، مقصد حکیم، جو میں نے لکھی ہے، جس میں احمد الحسن علیہ السلام کے جو سب سے پہلے مہدی ہیں، اور محمد ابن الحسن علیہ السلام کے الفاظ اور تعلیمات ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔